بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ آج 25 دسمبر ہے۔ دو لوگوں کی سالگرہ ہے، ایک جس نے پاکستان بنایا قائد اعظم محمد علی جناح، اور دوسرے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور اس کو اس بات کی اس قدر سزا دی گئی کہ اسے چور بنا دیا گیا، اسے مافیا قرار دے دیا گیا، اسے اقتدار سے نکالا گیا، اسے سیاست سے نکالا گیا، اور اس کے نام کو گالی بنا دیا گیا۔ آج وہ سرخ رو ہو چکا ہے، واپس آ چکا ہے، آج اسی کی جماعت کی حکومت ہے، اور اس لیے کہتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں۔ تو نواز شریف کی آج سالگرہ ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ، اس کے علاوہ 25 دسمبر ہے، کرسمس۔ تمام لوگوں کو مبارک ہو، بڑا مبارک دن ہے آج کا۔ تو اسی لیے آج سیاست کا پارہ اتنا ہائی نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، لیکن کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ضروری ہے۔ دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو 25 دسمبر کے مبارک دن کے موقع پر ہم سمجھتے ہیں کہ ساری باتیں اچھی ہونی چاہیے، لیکن سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر وقت اچھا نہیں ہو سکتا۔ ملک میں مہنگائی بہت شدید ہے، گیس کی قلت ہو گئی ہے، سردی بڑھ گئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ آٹے کا بحران ہے، آٹے کی قلت ہے، پولٹری فیڈ لوگوں کو نہیں مل رہی، اس کا مطلب ہے کہ مرغی کی قیمت بڑھے گی۔ تو آنے والے دن جو ہے وہ کوئی اچھی خبریں نہیں دے رہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آج کل عمران خان کے خلاف ہے اور ہمارے ساتھ ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کیوں چھوڑا تھا، اور عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا تھی۔ خان صاحب نے کوئی کسی کی مرغی تو نہیں چرائی تھی، چرائی تو انہوں نے گھڑی تھی، اور چرایا انہوں نے وہ 5 کرات ہیرا تھا، لیکن انہوں نے جو سب سے برا کام کیا تھا، جو ان کی حکومت کے اوپر ایکچولی چارج شیٹ ہے، وہ توشہ خانے کی گھڑیاں چرانا نہیں ہے، نہ ہی ان کے اوپر یہ چارج شیٹ ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے مخالفین کو جیلوں میں رکھا، اس وجہ سے انہیں حکومت سے ہٹایا گیا۔ جو اصل چارج شیٹ ان پر تھی وہ تھی مہنگائی، اور مہنگائی پر قابو نہ پانا، معیشت کا بیڑا غرق ہو جانا، اور پاکستان کے اندر جو معاشی حالات جس قدر خراب ہو رہے تھے، اس کی وجہ سے جو انسرٹینٹی تھی، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا۔ تو آج موجودہ حکومت بھی اگر اپنی کہتے ہیں نا منجی تھلے ڈانگ پھیرے، تو وہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ بے شک اسی طرح ٹائم مل رہا ہے جس طرح عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے 3 مہینے مانگے تھے، پہلے 100 دن میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، پھر 6 مہینے مانگے، پھر سال مانگا، تو سال تک لوگوں نے دیکھا، اور پھر دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ پوت کے پاؤں جو پالنے میں نظر آئے تھے ویسے ہی ہے، یعنی خان صاحب کے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر ان کو ہٹانے کی کارروائی میں شروع ہو گئی، اور کارروائی میں بے شک کچھ عرصہ لگا، لیکن آج وہی طاقتیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، وہ عمران خان کی گورننس میں ناکامی کے بعد ان کے مد مقابل کھڑی ہے۔ تو آج جو لوگ حکومت میں ہیں، جو جماعتیں اقتدار میں ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو اسٹیبلشمنٹ اسی موقف کے اوپر اگر کھڑی رہی تو پھر ان کا کیا بنے گا۔ بے شک وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم سال 6 مہینے میں حالات ٹھیک کر دیں گے، لیکن موجودہ حکومت کو بھی آئے ہوئے 8-9 مہینے، سال کا عرصہ ہونے والا ہے، یہ کم عرصہ نہیں ہوتا۔ اگلا سال شروع ہونے والا ہے، تو اس عرصے میں بھی اگر حکومت نے کوئی 2-4 اچھے کام کیے ہوں تو لوگ کہیں جی چلیں جی ان کو سال اور دینا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سال گزارنے کے بعد بھی پاکستان کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے حکومت میں رہنا ہے اور اس کو یہ یعنی اس کا یہ اعتماد ہے، یقین ہے کہ اس کے پاس گورننس کی سکلز بہت زیادہ ہے، تو پھر اس کا عملی مظاہرہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کا تعلق جو ہے بنیادی ضروریات کے ساتھ ہے، بنیادی مسائل کے ساتھ ہے، حالات و واقعات کے ساتھ ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا عمران خان صاحب جب اقتدار سے نکالے گئے اس کے بعد لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو حکومت آئی تھی اس نے آتے مہنگائی میں اضافہ کیا، تو لوگوں کو پھر مجبوراً جو ہے وہ عمران خان کی طرف جانا پڑا۔ عمران خان صاحب کے پلے ورنہ کچھ نہیں تھا۔ آج عمران خان صاحب موجودہ حکومت کے ساتھ اپنا کمپیریزن دیتے ہیں، تو وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے مقابلے میں تو ان کی کارکردگی اچھی تھی، لیکن اپنے سے پچھلی حکومتوں کے ساتھ اپنا کمپیریزن وہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کے مقابلے میں خان صاحب کی کارکردگی بہت بری تھی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا نکتہ تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک خان صاحب کا جنسی سکینڈل بھی آ چکا ہے۔ تو خان صاحب کے پچھلے کچھ دنوں میں اتنے جنسی سکینڈل آ چکے ہیں کہ اس کے بارے میں اب بات کرنا بالکل عجیب سا لگتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان کی سیاست ہے، اور سیاست میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو آپ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب خان صاحب اقتدار میں تھے یا اقتدار میں آنے والے تھے، تو جو قوتیں طاقتیں ان کے ساتھ تھی، وہ بھی اس وقت کے حکمرانوں کے خلاف سکینڈل لے کے آیا کرتی تھی۔ ایک کتاب آپ کو یاد ہوگا کہ خاتون صحافی نے لکھی تھی جو افغانستان سے آئی تھی، اور اس میں انہوں نے نواز شریف کو پر الزام لگایا تھا، اور نواز شریف سے کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے آفر کی تھی کہ میں آپ کو صدر زرداری سے ملا دیتا ہوں، جس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یعنی لیا گیا، اور ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ یعنی ملائن کیا گیا کہ دیکھیں یہ تو ہمارے حکمران جو ہے وہ کس قدر، یعنی پھر یہ کہا گیا کہ وہ خاتون تو جاتی عمرہ یا
वज़ीर हाउस से वो फिर भागी, सर पर भागी, उन्होंने राह फरार अख्तियार की और सीधी उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और अपने मुल्क जाकर पना ली। तो एक स्कैंडल ये भी मौजूद है। उसी तरह का एक स्कैंडल अब क्रिस्टीना बेकर का है। ये कोई नया स्कैंडल नहीं है, पुरानी बात है, लेकिन अब उन्होंने किताब लिखी है और किताब से पहले उनकी एक वीडियो हम बहुत अरसा आपने भी देखी, हमने भी देखी, जिसमें वो ये कहती थी कि मैं इमरान खान की वजह से मुसलमान हुई हूँ और इमरान खान ने जो है वो मुझे यानी मुसलमान किया। तो पता ही चला कि 93-94 की बात है कि EMTV की साबिक एंकर थी क्रिस्टीना बेकर। उसने ये लिखा कि इमरान खान, अपनी किताब में लिखा है कि इमरान खान जो है वो बेटियों से शदीद नफरत करता है, इसलिए खवातीन की इज्जत नहीं किया करता था। और उन्होंने, इमरान खान ने यानी उनको शादी का झांसा दिया और फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर किसी यानी प्रेगनेंसी के बाद इमरान खान साहब ने जब उनका टेस्ट कराया तो पता चला कि बेटी पैदा होने वाली है, तो उन्होंने उनका इसकाते हमल करा दिया। तो वो यानी अल्ट्रासाउंड में जब इस बात का इंकशाफ हुआ तो उनको समझ में आ गई कि वो एक बेटी के बाप बनने वाले हैं। तो ना उन्होंने शादी की, ना उन्होंने उसको बच्चा पैदा होने दिया। तो ये स्कैंडल है। इसी क्रिस्टीना बेकर के बाद इमरान खान साहब की जो ताल्लुकात है वो जमाइमा खान से हुए और फिर जमाइमा खान से उन्होंने शादी की और फिर जमाइमा के साथ भी उन्होंने 2 बेटे पैदा किए, बेटी फिर भी नहीं पैदा की। तो ये जर्मन साहब भी क्रिस्टीना बेकर, उसकी जो किताब है ना, उसने MTV से इस्लाम का सफ़र लिखी थी और उसकी एक वीडियो हम देखा करते थे जिसमें वो बताया करती थी कि मैंने इमरान खान की वजह से यानी ये सब कुछ किया था। तो PTI वाले हैं, उनकी वीडियो चलाया करते थे, देखिए इमरान खान कितना नेक आदमी है, ये तो गोरियों को मुसलमान कर लेते। तो इमरान खान की इसके पीछे जो इंटेंशन थी वो खुल के सामने आ चुकी है कि वो एक जिनसी किस्म के मरीज है। अब कल खास हम ये कह रहे थे कि जनाब ये बातें नहीं आनी चाहिए सामने, हमारे बच्चे, हमारा 60% आबादी जो है वो नौजवान है, 28 साल उम्र है, उनको हम क्या बता रहे हैं। ये जो आजकल हमारी नौजवान नस्ल है ना, इनके हाथ में मोबाइल, आप खुद ही तो कहते हैं सोशल मीडिया है, मोबाइल है, कौन सी चीज़ इनसे छुपी है, कौन सी गुफ्तगू इनसे छुपी है। हमारा मुआशरा जो जिन बातों पे आज से 10-20 साल पहले बात करते हुए भी उस पर पर्दा डाल देता था। हम तो टीवी पर्दा डाल के, बुरका डाल के टीवी देखने वाले लोग थे, लेकिन अब ये चूंकि दुनिया बदल चुकी है और जदीद टेक्नोलॉजी ने तो सब कुछ चीज़ें बदल दी है, तो अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये सब क्या था। तो इसलिए बातें खुल रही हैं। 92 का ये वाकया, 92 से 95 तक ये 3 साल इकट्ठे रहे क्रिस्टीना बेकर और इमरान खान। इससे पहले सीता वाइट, उसमें से उनकी बेटी। तो इमरान खान की बेटियों से नफरत क्यों है, उसकी वजह शायद बहुत से लोगों को पता है, नहीं पता मैं बता। तो इमरान खान अपनी वालदेन के इकलौते बेटे थे, सारी उनकी बहनें थी और बहनों की ही घर के अंदर हुक्मरानी थी, आज भी है। और इमरान खान साहब उन बहनों में यानी कहते हैं पल बढ़कर जवान हुए। तो उनको बहनों की सहेलियां, मर्दों में तो ना वो खेले, ना उनको खेलने की इजाज़त थी। खुद उनकी अपनी तस्वीर जो तबीयत थी वो नस्वानी किस्म की और बड़े शर्मीले से, और फिर उनके साथ भी सलूक वो किया गया जो लड़कियों के साथ किया जाता था। तो ये बचपन की एक हो सकता है कोई उनको ज़हन में कभी रहा हो कि लड़के होने चाहिए, इतनी लड़कियां नहीं होनी चाहिए, तो उसका भी असर हो सकता है। तो उसके बाद हमने देखा वो खवातीन की इज्जत नहीं करते पाए गए। लेकिन अब वो जब वज़ीर बन गए और अब उन्होंने एक बुशरा बीबी नामी खातून से शादी की हुई है, तो वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बड़े यानी खवातीन के हवाले से बड़े अच्छे। तो खास अब जब भी इल्ज़ाम लगा, ज़्यादातर उन पर इल्ज़ाम खवातीन ने लगाए, चाहे वो आयशा गुल अलई हो, रेहाम खान साहिबा हो, XYZ हो, ये भी जो ऑडियोज 2-3 आई थी इससे पहले, वो आयला मलिक साहिबा की, एक और किसी की आई थी। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि ये तो फिर आपने, वो कहते हैं ना, हत्था दिया देतियाँ गन्ना दंदा ना खोलियां पेंदियां, तो जो आपने काम किए यू हैव टू पे बैक। तो अब इमरान खान साहब कितने भी अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करें, उनके गले ये सब पड़ चुका है और उन्हें अपनी गलतियों का कफारा अदा करना पड़ना है। लेकिन मैं जो अहम खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है जो सोशल मीडिया पे इस वक्त प्रोपेगेंडा चल रहा है और ये PTI के मर्जी से चल रहा है। मशहूर एंकर है काशिफ वासी, उनके नाम का एक ट्विटर अकाउंट है। उस ट्विटर अकाउंट पर एक सवाल पूछा गया कि अगर किसी इदारे को आग लगाने की इजाजत दी जाए तो आप किस इदारे को आग लगाएंगे। यानी ये सवाल के पीछे जो जहनीत है, जो सोच है, अगर आप उस पर गौर करें तो ये इंतहा पसंदी, तहरीबकारी की तरगीब दी जा रही है। यानी हमारे लोगों को आप जो सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल इदारों के खिलाफ भड़का रहे हैं, और अब एक इदारे के खिलाफ नहीं, पहले तो एक जल भाजपा थे, फिर फौज थी,
اب عدلیہ بھی سلپیٹ میں آ گئی ہے، میڈیا کو بھی آپ گالیاں دیتے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی آپ گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کا ہر ادارے کو جب لیڈر گالیاں دے گا تو پھر اس کو ماننے والے فالوورز وہ بھی یہی کام کریں گے. تو یہ سوال پوچھنا اول تو احمقانہ بات ہے، لیکن کیا یہ سوال پوچھنے والا محب وطن ہو سکتا ہے؟ اب اس کا جواب ظاہر ہے ہر بندے نے اپنی مرضی سے دیا ہے. یہ سوال پوچھنے کے پیچھے جو سوچ ہے وہی غلط ہے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں کچھ گھنٹوں میں. تو کتنے لوگوں تک یہ سوچ جا رہی ہوگی؟ اور ان میں سے 1-2 بھی تو یہ سوچے گے نا کہ ہاں ہمیں یہ مشن پورا کرنا چاہیے. کل کو یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی شخص کو مارنے کی یا آگ لگانے کی اجازت دی جائے تو آپ کس کو، تو پھر لوگ اس کے اوپر بھی اسی طرح کا رسپانس دیں گے. اب وہ دیکھ لیں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس سے پہلے محترم بے نظیر بھٹو کے خلاف جو کچھ ہوا تھا وہ کیا تھی؟ وہ سوچ تھی. ان کے حوالے سے جو پرسیپشن بلڈ کیا گیا تھا. سلیمان تصویر کو گولی کس نے ماری؟ اب اس کا جواب ظاہر ہر بندے نے اپنی مرضی سے دیا ہے. یہ سوال پوچھنے کے پیچھے جو سوچ ہے وہی غلط ہے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں کچھ گھنٹوں میں. تو کتنے لوگوں تک یہ سوچ جا رہی ہوگی؟ اور ان میں سے 1-2 بھی تو یہ سوچے گے نا کہ ہاں ہمیں یہ مشن پورا کرنا چاہیے. کل کو یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی شخص کو مارنے کی یا آگ لگانے کی اجازت دی جائے تو آپ کس کو ماریں گے؟ اب وہ دیکھ لیں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس سے پہلے محترم بے نظیر بھٹو کے خلاف جو کچھ ہوا تھا وہ کیا تھی؟ وہ سوچ تھی. ان کے حوالے سے جو پرسیپشن بلڈ کیا گیا تھا. سلیمان تصویر کو گولی کس نے ماری تھی؟ نواز شریف کے اوپر سیاہی اور جوتے کس نے پھینکے تھے؟ احسن اقبال کو گولی کس نے ماری تھی؟ عمران خان کے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ تو یہ جو پروپیگنڈا، یہ جو سوچ ہوتی ہے، یہ پروپیگنڈا اس سے بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے. یہ جو آپ لوگوں کی ذہنی تربیت، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 28 سال کے لوگ وہ ایسی آڈیو اور ویڈیو سن کے ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اپنے بچوں کو اور یہ فلانا جو ہمیں درس دیتے ہیں کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. یہ نہیں کہتے کہ میں نے کوئی ماضی میں غلط کام کیے ہوں گے، مجھ سے غلطی ہوں گی، قوم مجھے معاف کر دے، اب میں صحیح ہو گیا ہوں. اتنا ہی کر دے تو قوم معاف کر دے گی. یہ بھی مان رہے کہ آڈیو میری ہیں، بس دکھائی نہ جائے. میرا اور ایلا ملک کا اسکینڈل نہ دکھایا جائے، نہ سنایا جائے، اس کے اوپر پردہ ڈال دے، مٹی پاؤ، چوش رات کی طرح مٹی پاؤ مٹی پاؤ. اور دوسری طرف آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلسل آپ نے ہٹ کیا ہوا ہے ہر ادارے کو. اور اب اس قسم کے لوگ جو ہے، میرا خیال ہے کاشف واسی کا یہ اکاؤنٹ نہیں ہوگا، جعلی اکاؤنٹ ہوگا، وہ کہے گا میرا اکاؤنٹ نہیں ہے. لیکن اس دیکھیں رسپانس کی طرح ہے. کیوں رسپانس ہے؟ کہ لوگوں کو آلریڈی اس طرف لگایا گیا ہے. تو یہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے نا، اس کو کس نے روکنا ہے؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ISI یا آرمی چیف ان کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ٹویٹر کے اوپر کیا چل رہا ہے. اس سے پہلے جو چل رہا تھا چلے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزام لگائے، چوریوں کے لگائے، وہ لگاتے رہتے ہیں. اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی والے ایک دوسرے کو بہت ہی ماں بہن کی گالیاں دیا کرتے تھے. تو وہ بھی ہم نے دیکھا، وہ ہماری سیاست کا ایک چلن ہے. اور ہمارے یہاں تو بعض لوگ اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، جی ہماری لینگویج ہی سلینگ ہے، ہم تو گالیاں دیتے ہیں. لیکن اس کا دفاع تو نہیں کیا جا سکتا. تو اب جس قسم کی یہ سوچ ہے یا یہ نہیں، ایسا سوال کرنے والا، عمران خان پہ جو حملہ ہوا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ یہ جب اذان ہو رہی تھی تقریریں کر رہا تھا، اس کو کس نے بتایا؟ اس کو کسی نے تو کہا ہوگا نا کہ جناب یہ کتنا غلط آدمی ہے. تو سوچ اثر کر گئی. تو اس قسم کے جو چلتے پھرتے ایٹم بم تیار کیے جا رہے ہیں نا، خدا نہ سا کل کو یہی لوگ جو ہے یہ پھٹیں گے، یہ خود کش حملہ ور بنتے ہیں، انہی کی ذہن سازی کی جاتی ہے. تو یہ منفی پروپوگنڈا کر کے ہمارے لوگ ذہن سازی کی جا رہی ہے. اس سے ہوشیار رہے، اس کو کنڈیم کرے، اس کو روکے. کل کو جو ہم نے یعنی وہ رونا ہے بیٹھ کے، جیسے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لا کے آج ہم رو رہے ہیں اور کہ جی وہ سب کچھ بگاڑ گیا. وہ مسلم لیگ نون والے بھی بیٹھ جاتے ہیں 5-6 لوگ پریس کانفرنس کرنے، پیپل پارٹی بھی آ جاتی ہے، عمران خان یہ کر گیا، عمران خان وہ کر گیا، عمران خان یہ. بھائی جب عمران خان کر رہا تھا 2013 سے پہلے کا لگا ہوا ہے، 2018 کے دوران بھی لگا رہا، اس وقت آپ سے روکا نہیں گیا. اس وقت بھی آپ کی حکومت تھی، آپ کے پاس ہاتھ میں قانون تھا، اس وقت بھی آپ کے پاس یہ سارے اسکینڈل تھے، اس وقت بھی آپ کے پاس سارے کیسز تھے. لیکن اس وقت آپ سے نہیں روکا گیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی، طاقتور لوگ کھڑے تھے. تو آج تو آپ بھی ہیں، طاقتور لوگ بھی ہیں، آج بھی آپ میں روکنے کی ہمت نہیں ہے، آج بھی آپ میں وہ کرنے کی ہمت نہیں ہے. آج بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے کہ ہم عمران کو نہ پکڑے، کل کو عمران حکومت میں ہمیں نہ پکڑے. تو یہ جو دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، NRO، یہ ایک دوسرے کو NRO لینے اور دینے کے چکر میں لگے ہوئے. عمران خان بھی NRO لے رہا ہے. عمران خان کو بھی یہ جو لانگ مارچ سے واپس ہوا تھا، وہاں پہ اس نے دھرنا نہیں دیا، کیا تھا؟
یہی تھا کہ واپس جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہارے مقدمات چلتے رہیں گے لیکن تمہیں پکڑا نہیں جائے گا. اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں بھائی، تمہارے مقدمات چلتے رہیں گے، پکڑا نہیں جائے گا. توڑ دو گے تو اندر کر دیں گے اٹھا کے. آج عمران خان اسمبلیاں توڑے، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے. تو عمران خان پاگل ہے، وہ نہیں توڑے گا. تو بہرحال یہ پاکستان کے اندر، چونکہ آج ذرا دن ایسا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ ذرا ہیٹڈ گفتگو نہ کی جائے، لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھی بڑا ضروری ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل. اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا کہ یہ جو منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے. اور اس بات پہ غور کیجیے گا کہ آج اسٹیبلشمنٹ اگر ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو کل وہ کس کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنا. تو اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.